اور یہ جو رمضان کا فیضان ہے، رمضان کا جو نور ہے، وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم کو جو تربیت دی گئی ہے، رمضان کے مہینے میں ہم کو جو ٹریننگ دی گئی ہے، ہمیں کس چیز کی تربیت دی گئی؟ ہمیں نیک کاموں کی تربیت دی گئی، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کا جذبہ ہمارے سینوں میں پیدا کیا گیا۔ رمضان کے مہینے میں ہمیں قرآن سے رشتے کو جوڑا گیا، رمضان کے مہینے میں ہمیں عبادتوں سے رشتے کو جوڑا گیا، رمضان کے مہینے میں یہ فکر دی گئی کہ بندو تمہارے اعمال کو تمہارا رب دیکھ رہا ہے۔ یہ فکر رمضان کے مہینے میں دی گئی ہے، روزے کے ذریعے دی گئی ہے کہ جب روزے دار حالت روزہ میں ہوتا ہے، روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس کی وجہ سے نڈھال ہو جاتا ہے، زبان پر پیاس کی وجہ سے کانٹے پڑ جاتے ہیں، اور روزے دار کو پیاس کی طلب جب آتی ہے تو وہ ایک گھونٹ حالت روزے میں پانی کا ایک قطرہ اپنے گلے کے نیچے اترنے نہیں دیتا، حالانکہ گھر کے اندر کوئی نہیں ہے، فریج کھولا ہے تو ٹھنڈا پانی موجود ہے، شربت موجود ہے، کھانے پینے کی ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہے، چاہتے تو کھا بھی لیتے، چاہتے تو پی بھی لیتے، نہ کوئی دیکھنے والا ہوتا، نہ کوئی پوچھنے والا ہوتا، لیکن کھانا پینا تو دور کی بات ہے، ہمارے گھر کا بچے کو بھی اگر سمجھایا جائے کہ روزے میں پیاس لگ رہی ہے پانی پی لو، بچہ بھی کہے گا کہ نہیں میں پانی نہیں پیوں گا۔ کیوں نہیں پی گا؟ کس چیز کا ڈر ہے؟ کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو بندہ کہتا ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ خدا کے دیکھنے کا جو تصور رمضان نے روزے کے ذریعے ہم کو دیا گیا ہے، اس تصور کو باقی رکھا جائے، اس فکر کو باقی رکھا جائے کہ ہمارا رب صرف ہمیں روزے کی حالت ہی میں نہیں دیکھ رہا ہے، ہمارا رب جس وقت ہم کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، لین دین کر رہے ہیں، اس وقت بھی ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے۔ ہمارا رب صرف روزے کی حالت ہی میں ہم کو نہیں دیکھ رہا ہے، رات کی تنہائیوں میں، رات کی تاریکیوں میں، اندھیروں میں بھی ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے۔ ہمارا رب اس وقت بھی دیکھ رہا ہے کہ جب ہم نماز کو چھوڑ رہے ہیں، ہمارا رب اس وقت بھی ہم کو دیکھ رہا ہے جب ہم لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو توڑ رہے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو چکا ہے لیکن رمضان کا فیضان باقی ہے۔ خدا کے دیکھنے کا تصور رمضان نے ہم کو جو دیا ہے یہ بہت عظیم تصور ہے، اس تصور کو برقرار رکھا جائے۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، گناہ کا تصور ہی جہاں سے مٹ جائے اقبال، گناہ کا تصور ہی جہاں سے مٹ جائے اقبال، گر ہو جائے یقین پیدا خدا دیکھ رہا ہے۔ خدا کے دیکھنے کا یقین پیدا ہو جائے، خدا کے دیکھنے کا یقین پیدا ہو جائے تو گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، گناہ کا تصور بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ خدا کے دیکھنے کی جو تربیت، جو ٹریننگ رمضان میں ہم کو دی گئی ہے، رمضان کے گزرنے کے بعد بھی اس تربیت کو ہمیں باقی رکھنا ہے، اس ٹریننگ کو ہمیں باقی رکھنا ہے۔ رمضان کے مہینے میں سحر کا وقت ہو چکا ہے، ہم اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو چھوڑ دیتے۔ اگر کسی کو نیند سے اٹھنے میں کبھی تاخیر ہو جائے، سحر کا وقت ختم ہو جائے تو روزے دار بن سحری کا روزہ رہ جاتا ہے، افطار سے پہلے روزے دار کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا،
کہتا ہے کہ نہیں، جو اللہ اس کے رسول کا حکم ہے اسی حکم کے مطابق مجھے سحری بھی کرنا ہے، اسی کے حکم کے مطابق مجھے افطار بھی کرنا ہے۔ جو ٹائم دیا گیا ہے، جو وقت دیا گیا ہے، اسی وقت پر ہم سحری کریں گے، اسی وقت پر ہم افطار کریں گے۔ یہ سحری اور افطاری میں جو وقت کی فکر، جو خیال، جو سوچ دی گئی ہے کہ جتنا تمہارے رب نے جس وقت تک کھانے کا حکم دیا گیا ہے اسی وقت تک کھا سکتے ہو، جس وقت تک تمہیں پانی پینے کا حکم دیا گیا ہے اسی وقت تک پی سکتے ہو، یہ تصور صرف رمضان تک ہی باقی نہ رکھا جائے، بلکہ رمضان کے گزرنے کے بعد بھی یہی فکر ہو، یہی خیال ہو، یہی سوچ ہو کہ میرے رب نے مجھے جو حکم دیا مجھے اسی کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ ہم رمضان کے مہینے میں نماز پڑھ رہے تھے، عبادتیں کر رہے تھے، تو ہم رمضان کی عبادت نہیں کر رہے تھے، رمضان کی عبادت نہیں کر رہے تھے، رمضان کے مہینے میں ہم رحمان کی عبادت کر رہے تھے۔ اب رمضان تو گزر گیا ہے لیکن رحمان کی عبادت ابھی بھی باقی ہے، ابھی بھی رحمان کی عبادت باقی ہے، ابھی بھی نماز باقی ہے، ابھی بھی تلاوت قرآن باقی ہے، ابھی بھی اپنی آنکھوں کی حفاظت اور اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، یہ بھی ہم پر لازم کر دیا گیا ہے۔ تو بہرحال جو نیکیوں کا سلسلہ رمضان سے پہلے تھا، رمضان کے درمیان میں تھا، وہی نیکیوں کا سلسلہ رمضان کے بعد بھی باقی رکھا جائے۔ ایسا نہیں کہ رمضان گزر گیا، اب مسجدیں بند ہو چکی ہے، مسجدوں کو لاک کر دیا گیا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ایسا نہیں رمضان گزر گیا اب قرآن کو بند کر دیا جائے، گھر کے کسی اونچے مقام پر رکھ دیا جائے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ابھی بھی قرآن کی تلاوت باقی رکھی جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم اپنی آنکھوں کی، زبان کی حفاظت کر رہے تھے، اب رمضان گزر گیا ہے جو چاہے دیکھے، جو چاہے کہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ابھی بھی آنکھوں کی حفاظت لازم ہے، ابھی بھی زبان کی حفاظت لازم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم صدقات کر رہے تھے، خیرات کر رہے تھے، رمضان گزر گیا اب نہ صدقے کی ضرورت ہے نہ خیرات کی ضرورت ہے، ایسا نہیں ہے۔ ابھی بھی صدقات و خیرات کرنا باقی ہے۔ میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے۔ حضور نے فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، کہ لوگوں صدقہ اور خیرات یہ رب کے غضب کو بجھا دیا کرتا ہے، خدا کے غضب کو بجھا دیتا ہے اور انسان کو بری موت سے بچاتا ہے، بری موت سے انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اسی لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان ختم ہو گیا لیکن رمضان کا فیضان ختم نہیں ہوا۔ جو نیکیاں رمضان میں کی جا رہی تھی، رمضان کے گزرنے کے بعد بھی اس نیکیوں کے سلسلے کو ہمیں برقرار رکھنا چاہیے، مسجدوں سے اپنا رشتہ جوڑنا چاہیے، قرآن کی تلاوت سے اپنے رشتے کو جوڑنا چاہیے۔ رمضان میں ہم کو صبر کی تعلیم دی گئی ہے، وہ صبر ہمیں پورا مہینہ صبر، پورا سال صبر کرنا چاہیے۔ اگر ہم